बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम प्रोग्राम में कहते हैं खुश आमदीद। नाज़रीन, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस मुल्क की मईशत मजबूत होती है वो मुल्क आज़ाद भी होता है, खुद मुख्तार भी होता है और यकीनन मजबूत मईशत के लिए माकूल और गैर मकबूल फैसले भी करने पड़ते हैं। और यही चीज़ें हम देख रहे हैं इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत की स्ट्रैटेजी है कि वो मईशत को बेहतर करने के लिए बड़े सख्त इकदाम भी कर रही है, जिसमें यकीनन टैक्स निज़ाम जो है वो प्रायोरिटी बेसिस पर है। और हुकूमत का ऐसे ही एक इकदाम हमें नज़र आ रहा है। हुकूमत आइंदा बजट में कार्बन टैक्स लगाने पर गौर कर रही है और यकीनन इससे जो हमें बहुत सारे फ़ायदे हासिल होंगे, उसमें जो मुमकिन कार्बन टैक्स के नफाज का मकसद ग्रीन बॉन्ड्स के इजरा में आसानी होगी। दूसरा, कार्बन टैक्स कर्जों के हुसूल में मावन भी साबित होगा। नाज़रीन, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि बरतानिया और मुतादिद ऐसे ममालिक हैं जिसमें ये टैक्स जो है मुख्तलिफ शक्ल में लगाया गया है। कार्बन टैक्स वैसे तो एक मखसूस मकसद के लिए लगाया जाता है, जिसका मकसद माहौल में जो बेहतरी है, आलूदगी है, वो कमी हो और जो इन्वायरमेंट हमारा है वो क्लीन हो। लेकिन साथ साथ जैसे कि हम पाकिस्तान के हवाले से बात करते हैं तो पाकिस्तान जो क्लाइमेट चेंज है उससे शदीद मुतासर ममालिक में शामिल भी है और क्लाइमेट जस्टिस के हवाले से केस भी लड़ा है। तो पाकिस्तान अपने तौर पर ये जो इनिशिएटिव ले रहा है कार्बन टैक्स लगाकर, यकीनन इससे बड़े फ्रूटफुल नताइज हासिल होंगे। दूसरा, जो हमारे दुनिया को हम ये बावर करा सकेंगे कि हम जिस क्लाइमेट जस्टिस की तरफ देख रहे हैं उसके लिए हमने पहले एक कदम बढ़ा लिया है। एक और इम्पॉर्टेंट बात इस कार्बन टैक्स से वो ये होगी कि जब ये कार्बन टैक्स लगेगा तो हमारे रेवेन्यू जनरेट होंगे, क्योंकि जो IMF है उसकी एक कंडीशन भी है कि वो चाहता है कि टैक्स निज़ाम को बढ़ाया जाए। तो आगे हम जा रहे हैं तवील मुद्दत प्रोग्राम में, बेल आउट पैकेज लेना चाह रहे हैं IMF से, तो यकीनन ये कंडीशन जो हमें हर हाल में मीट भी करनी है। नाज़रीन, इस पर तो बात करेंगे कि हुकूमत को कार्बन टैक्स से क्या फ़वाइद हासिल होंगे, लेकिन हुकूमत बड़ा ही मल्टीपल इशूज़ को एड्रेस भी कर रही है। अहम जो तवज्जो वाले मसाइल हैं उन पर काम भी कर रही है और ऐसे ही एक मसला जो है वो गुर्बत में कमी का है। यकीनन वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट सब जानते ही होंगे कि इस वक्त पाकिस्तान में गुर्बत 39.3% रिकॉर्ड की गई है, जिसमें 22% ऐसे लोग हैं जो पॉवर्टी लेन से यानी गुर्बत से नीचे रहते हैं। तो ये गुर्बत की वजूहात क्या होती हैं, इसको कम कैसे किया जाएगा और हुकूमत इस पर क्या इकदाम ले रही है खात्मे के। वर्ल्ड बैंक के जो बिस्प की जो कारकर्दगी है प्रोग्राम्स, उन इकदाम को सराहा भी गया है और कौन से प्रोग्राम्स हो सकते हैं इस पर बात करेंगे। पैनल का तारुफ करा दूं, सईद शफीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट है KCCI के, बहुत शुक्रिया सर, वक्त निकाला आपने। राशिद मसूद साहब है, इकोनॉमिस्ट हैं, आपका भी शुक्रिया सर। हमारे साथ एक्सपर्ट हैं क्लाइमेट के डॉक्टर गौहर अली महर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया सर। सईद साहब, हम जब भी बात करते हैं हुकूमत इनिशिएटिव ले रही है, इकोनॉमी को बेहतर कर रही है, सबसे पहले जो आजकल बड़ा हाईलाइट और केट है कि गवर्नमेंट में भी चीज़ें डिस्कस होती रहीं कि हम अपने टैक्स रिफॉर्म्स किस तरह लाएं, इस्लाहात कैसे लाएं। सबसे पहले तो सवाल यही होगा कि किस तरह हुकूमत जो तमाम काम कर रही है आप इसको किस तरह देख रहे हैं और हमारा जो एक सालाना टैक्स जमा करने का जो हदफ है, जिसको मेरा ख्याल है 112 खरब रुपए, उसको हम किस तरह मीट कर सकते हैं, ये जो टैक्स रिफॉर्म्स लेकर आ रहे हैं। फिर मैं कार्बन टैक्स के ऊपर आऊँगी। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपकी दावत का। और गुजारिश ये है कि देखें, जो स्टेक होल्डर होते हैं ना, वो ज़ाहिर बात है मैं और आप ही होते हैं। किसी भी टैक्स का जो भी बोझ है वो आखिर होते होते एंड यूज़र पे ही जाता है। तो मैं अगर कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहा हूँ तो मैं उसमें ऐड करके वो फिर आप अगर मेरे बायर हैं, मेरे एंड यूज़र हैं, तो मैं आपसे वो क्लेम कर लूँगा। तो हमें जो फोकस करना चाहिए ना बेसिकली, अब जो पाकिस्तान की मईशत है, हमें वो टैक्सेशन के अपने निज़ाम को उसमें इस्लाहात मैं तो समझता हूँ बहुत पहले से ज़रूरी हो गई थी। और हर दफ़ा क्योंकि हमारा एक रिवायती तरीक़ेकार रहा है कि हम चैम्बर से हर साल जो है ना वो बजट प्रपोजल्स बना के भेजते थे और मुख्तलिफ फोरम्स पे जाते भी थे गवर्नमेंट के साथ। मगर इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि जिनसे आपको टैक्स लेना है, कभी भी आप उनके साथ बैठ के और उनको एतमाद में लेके और एक सेटअप अगर आपने बनाना है तो जिससे आपने टैक्स लेना है उसको भी तो आप उसमें रखें ना, ताकि आने वाले वक्त में आपको सहूलियात और आसानियाँ पैदा हों। तो अब हमारे जो फोकस किया जा रहा है वो बजाय इसके कि हम डायरेक्ट टैक्सेशन को करें, हम इनडायरेक्ट टैक्सेशन पे जा रहे हैं। इसका नतीजा होगा कि आप भी उतना ही टैक्स दे रही हैं। कार्बन टैक्स की अगर बात कर लें तो एक बेचारा रेडी वाला जो है वो भी उतना ही टैक्स दे रहा है, एक बाइक वाला है वो भी उतना ही टैक्स दे रहा है। तो ये सरीहन ये मैं समझता हूँ ये एक माशरे में माशरती नाइंसाफ़ी है कि जिसको होगा। देखिए, मैं वो बात सही है आपकी कि मुल्क को इस वक्त ज़रूरत है, हमें आमदनी की ज़रूरत है, मगर हमें अपनी पॉलिसीज़ में इस्लाहात की भी जो है ना वो मैं समझता हूँ ज़रूरत है। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि एक सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया था FBR ने, जिसमें वो 1200 रुपये या 12,000 रुपये कोई फिक्स किए थे हर रिटेलर के लिए या छोटे स्मॉल ट्रेडर्स के लिए। सिर्फ 75 लोगों ने उसमें रजिस्ट्रेशन कराई अपनी। तो अगर आप उस सेक्टर को अपने एतमाद में लेके और साथ में लेके चलते तो यकीनन वो लग देते। और फिर दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट के और जो टैक्स पेयर है उसके दरमियान का जो मसला है ना,
وہ وہاں پہ بڑے بڑے معاملات جو ہے نا وہ پیچیدہ اور خراب ٹرسٹ ہیں. ڈیفیسٹ صحیح صاحب آپ نے بات تو صحیح کی ٹرسٹ ڈیفیسٹ یا ادارے کی پرفارمنس کے اوپر، لیکن تاجروں کو بھی تو پھر سمجھ ہمیں آنی چاہیے نا چیز کہ بھائی جو ٹیکس دینا ہے وہ تو دینا ہی ہے. میں یہاں تاجروں کو ڈیفینڈ کرنے نہیں بیٹھا ہوں، سوری نہیں آپ کی بات سے تو بلیک یہ شیٹ تاثر چلا گیا نا. نہیں، میں ایک سسٹم کی بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ اسی کو لے کے بیٹھتے جس نے سسٹم کو تو دونوں نے چلانا نا، ایک تھوڑی نہ چلائے گا آپ تو ڈنڈا پھر لے کے. اکیلے اپنے اگر آپ مرضی کے مطابق اگر کوئی چیز امپلیمنٹ کر دیں اور پھر اس میں دوسرے کو سہولت نہ ہو تو پھر آپ کو پرابلم ہی ہوگی نا. ایک نے لینا ہے ایک نے دینا ہے، دونوں کو ساتھ بٹھائیں اور ان سے آپ تعین کریں اس کا اور آگے بڑھیں. ٹھیک ہے راشد صاحب، جب بھی ہم ٹیکس نظام کی بات کرتے ہیں، آئی ایم ایف چونکہ ابھی ہم بہت زیادہ ہماری ضرورت بھی ہے، مجبوری بھی ہے، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ دیگر مالیاتی اداروں کا ایک بھروسہ بھی ہوتا ہے کہ آپ آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہوتے ہیں. اس وقت ٹیکس کو ہم آہنگ کرنے کے لیے 2 ماڈل تجویز کے ابھی 2 دن پہلے کی خبر ہے، اور کہا کہ اس کی اوور ہولنگ کریں. مطلب کس طرح وہ 2 ماڈل کو پاکستان جو ہے وہ اس کو کنسیڈر کر سکتا ہے؟ دیکھیں میرا جو خیال ہے، جیسے میرے محترم نے بات کی، میرا خیال تھوڑا سا مختلف ہے، اور وہ یہ ہے کہ ٹیکس کے لیے ایک ٹیکس سائیکک ہوتی ہے، ایک کلچر ہوتا ہے. معذرت کے ساتھ سنس انڈیپینڈنس ٹیکس کا کلچر پاکستان میں کہیں بھی نہیں تھا، اور ایسا کوئی نہیں ہے، چاہے وہ صنعت کار ہو، چاہے وہ ایگریکلچرسٹ ہو، چاہے وہ دکاندار ہو، کوئی بھی شخص اس بات پر راضی نہیں ہوتا کہ وہ ٹیکس دیا جائے. ایک عجیب سیلف کانٹرڈکشن سی چیزیں ہوتی ہیں. زکوٰۃ میں اور خیرات میں ہم بہت آگے ہیں، مگر جب یہی پیسہ یا اس سے تھوڑا سا کم جو بھی ہو گورنمنٹ کو دینے کی بات ہوتی ہے تو اس میں جھجک آنا شروع ہو جاتی ہے. تو بنیادی بات یہ ہے کہ یہ کیا ٹیکس جمع کرنا ہم کب تک کسی غیر ملکی یا انٹرنیشنل ادارے آئی ایم ایف ورلڈ بینک کے کہنے پہ کرتے رہیں گے؟ بھی سمجھنے کی یہ بات ہے کہ دیکھیں یہ پوری دنیا میں اگر ممالک چلتے ہیں تو وہ ٹیکس سے ہی چلتے ہیں. یا تو آپ کی زمین کے نیچے تیل یا سونا نکل آئے تب ایک الگ بات ہو جاتی ہے، بالکل بھی کہ صحیح ہے. ادروائز اگر دنیا میں کوئی چیز ہوتی ہے وہ میرا پیسہ ہوتا ہے جو میں اس کا مالک ہوتا ہوں اپنے الیکٹڈ ریپرزینٹیٹو کے ذریعے، اور میں اپنے اوپر خرچ کرتا ہوں. نو میٹر کوئی بھی آپ سسٹم لے کر آ جائیں، ڈوئل سسٹم لے کر آ جائیں، ٹرپل لے کر آ جائیں، ڈائریکٹ ٹیکسز لے کر آ جائیں، بات ساری کی ساری یہ ہے جب تک یہ ولنگنس مجھ میں نہیں ہوگی کہ یہ ٹیکس میں جو دے رہا ہوں یہ میرے ملک کا، ادروائز میرے یہاں جو بچہ پیدا ہو رہا ہے وہ 2 سے 2.5 لاکھ کا مقروض ہوگا. اگر میں یہ نہیں دوں گا ہماری ترقی نہیں ہو سکتی. ہم میں سے جو بھی چاہتا ہے اور جس کی استطاعت ہے وہ باہر چلا جاتا ہے اور باہر جا کے 50% تک ٹیکس دیتا ہے اپنی انکم کا. میں یہ بات یہاں کرنا چاہوں گا، یہاں پہ 30% ٹیکس دینے کو تیار نہیں ہوتا ہے. تو وجہ کی ساری یہ ہے کہ ہمیں مائنڈ سیٹ تبدیل کرنا ہوگا. ہمارے علماء کرام کو، ہمارے پڑھے لکھے اکیڈمیٹیشنز کو، پروفیسرز کو، تمام لوگوں کو یہ باور کرانا ہوگا لوگوں کو. لیکن میں پھر یہی کہہ رہا ہوں کہ کیا یہ اگین آئی ایم ایف کے مفاد میں نہیں ہے. آئی ایم ایف ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دس کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. وہ اپنے پاس ایسے نسخے لاتے ہیں جس سے ڈیمیج ہو جاتا ہے کیونکہ وہ تھوڑا سا فیبرک اور سوسائٹی کو نہیں سمجھتے. لیکن مجھے یہ سمجھنا چاہیے، صحیح صاحب کو یہ سمجھ، اور لوگوں کو کہ یہ میں اپنے فائدے کے لیے، بھی جو نا یہ سوچنا میں یہی کہہ رہا ہوں، بالکل تاجروں کو سبوں کو یہ چاہیے کہ دیکھیں میں اپنے فائدے کے لیے یہ کر رہا ہوں. یہ ساری چیزیں میں کسی حکومت کے یا کسی کے پاکٹ کے اندر نہیں جا رہا. مگر دوسری طرف اگین ایک تھوڑی سی بات پہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو لوگ یہ کلیکشن کرتے ہیں یا جن لوگوں کے ہاتھ میں الٹیمیٹ خزانے کی کنجی ہوتی ہے ان کو بھی اپنے طرز عمل سے یہ بات ثابت کرنا پڑتی ہے کہ اگر جب وہ ٹیکس کلیکٹ کرتے ہیں تو وہ عوام کے اوپر خرچ کرنے کے لیے کرتے ہیں. ان کو صحت کے لیے، ان کو تعلیم کے لیے، ان کو یہ تمام چیزوں کے لیے پیسے مختص کرنے پڑیں گے. لوگوں کو یہ نہیں ہو کہ پانی بھی خرید رہے ہیں، سیکیورٹی گارڈز بھی اپنا رکھ رہے ہیں، سڑکیں بھی خود بنا رہے ہیں، اور اس کے بعد حکومت کہہ رہی ہے ٹیکس بھی دیں. تو یہ دونوں طرف کے ماحول کی بات ہے. مگر ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا ایک بات کہ ہم ٹیکس اپنے لیے دے رہے ہیں، اور خدا کے واسطے جو بات آئی ایم ایف کے اوپر ہم رکھتے ہیں، یہ آئی ایم ایف تو ہمارے لیے ایک بڑا اچھا قسم کا سپورٹنگ اینڈ ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ آ جاتے ہیں تو ہم کچھ مشکل کام کر لیتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی حکومت اتنا اپنے اندر جگرا ہی نہیں رکھتی، کیونکہ وجہ ساری کی ساری ہے اس کو عوام سے اخلاص شو کرنا پڑتا ہے، جو کہ بڑا مشکل کام ہے کسی کے لیے بھی. میرے آپ کے لیے مشکل کام ہے کہ ہم اپنے پڑوسی سے اخلاص شو کریں. تو یہ چیز سمجھنے کی بات ہے کہ وہ تو ہمیں سہارا مل جاتا ہے کہنے کے لیے، ادروائز یہ بڑی ضروری چیز ہے اور یہ ہم اپنے لیے کر رہے ہیں. یہ سمجھا جائے ہم ٹیکس جمع کر کے آئی ایم ایف کو نہیں پکڑا رہے کہ یہ پیسے لو تم، وہ ہم سے کوئی بھتہ یا جگہ ٹیکس نہیں لے رہا. ہم اپنے ہی لیے، اپنے آنے والے انشاءاللہ جو صنعت کار ہیں وہ دوسری صنعت لگائیں گے اگر یہ ملک چلے گا. اگر انفراسٹرکچر ڈیولپ ہوگا تو وہ تیسری لگائیں گے، وہ اپنی نسلوں کو سیٹل کریں گے یہاں پہ. ٹھیک ہے، تو یہ تمام چیزیں یہ سمجھنا چاہیے. ٹھیک ہے سر، ہم ویسے تو ابھی کاربن ٹیکس کے اوپر بات کریں گے، لیکن جو آپ کی ایکسپرٹیز ہے تو بیسک سوال میں لے لیتی ہوں کہ کاربن جو ہے وہ ویسی پوری دنیا کے لیے ایک تھریٹ بنا ہوا ہے، اور پاکستان جو ہے وہ میرے خیال 1% بھی اس کا اخراج نہیں ہے، لیکن اتنا بڑا سفرنگ
کنٹریز میں میرا خیال ہے 5ویں نمبر پر ہے. تو سر یہ دنیا کے لیے کاربن کتنا بڑا تھریٹ ہے اور دنیا بھر میں جو کاربن ٹیکس لگایا جاتا ہے اس سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ دیکھیے ہائیڈرو کاربن یوز ہو رہی ہے, کاربن ایمیشن ہو رہی ہے. جب کاربن ایمیشن ہو رہی ہے تو وہ ٹیمپریچر کو ریٹین رکھ رہی ہے, جس سے ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے جو کہ کلائمیٹ کو چینج کر رہا ہے اوور آل. تو یہ تو بیسک اس کا آنسر ہے کہ کیسے کاربن افیکٹ کر رہی ہے آپ پر. صحیح ہے. اب کاربن ٹیکس کی بات آ گئی. جب آپ کاربن ایمٹ کر رہے ہیں تو کاربن آپ پر ٹیکس لگایا جا رہا ہے. اب آ گئی کہ دوسرے ممالک میں لگایا ہے, پاکستان اب سے لگا رہا ہے. تو اس کے جو میں سمجھ رہا ہوں کہ اس کے 2 ریزنس ہیں. ایک تو یہ ہے کہ چونکہ گورنمنٹ فیڈرل گورنمنٹ نے لگایا ہے تو اب پچھلے سال بارشیں وغیرہ ہوئی تھی تو بھائی ہم جو تھے, کیونکہ اسٹیبل کنٹری نہیں ہے, اکنامیکلی انسٹیبل ہے, ویسے بھی انفراسٹرکچر بھی ویسے بھی خراب ہے. ہم نے کلیم کر دیے $30 بلین آئی تھنک. ہمیں جتنے ملے 10 ملے 8 ملے 15 ملے, ابھی پورے وہ نہیں ہے, شیور نہیں ہے کتنے ملے, لیکن واٹ ایور. تو انہوں نے وہ یہ بھی تو کہیں گے کہ آپ کی طرف سے کتنا کنٹریبیوشن آ رہی ہے. ایک بات. دوسری بات, جب آپ کی طرف سے کلائمیٹ چینج میں کنٹریبیوشن آ رہی تو آپ یہ شو کر سکتے ہیں کہ ہم نے کاربن ٹیکس لگایا ہے ابھی, تو وہ ہم پیٹرولیم میں یا جو بھی ہائیڈرو کاربنس کے اس میں ہم اس میں ٹیکس لگا رہے ہیں. اس میں وہ تقریباً میرے خیال میں 60 روپیز پر لیٹر کے حساب سے ہے. آئی تھنک 100 تک چلا جائے گا, 20 to 40 روپیز شاید لگ جائے گا اگر وہ. اس میں ایک اور چیز آ رہی ہے نا, ایک تو آپ یہ بات ثابت کر رہے ہیں کہ ہم کاربن ٹیکس لگا رہے ہیں, اور وہ جو آپ نے بات کی کہ گرین لون اور مختلف قسم کے چیپ انٹرسٹ پر جو مل سکیں گے لون چھوٹے چھوٹے. اور دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ یہ GST جو جا رہا ہوتا ہے وہ پروونشل سائڈ پہ جا رہا ہوتا ہے, تو فیڈرل گورنمنٹ کو بھی, چونکہ وہ پھر کلائمیٹ چینج کے اس میں آ جائے گا تو وہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس آ جائے گا, تو کچھ نہ کچھ اس میں چالاکیاں بھی ہوتی ہیں. تو ہاں, تو وہ اس میں اس وجہ سے بھی وہ گورنمنٹ کو فائدہ ہوگا, فیڈرل گورنمنٹ کو خاص طور پر. تو وہ تبھی یہ چیزیں ابھی یہ کنسیڈر ہو رہی ہے ساری چیزیں. ٹھیک ہے سعید صاحب, ہماری اگر صنعتی شعبے کی بات کی جائے تو 40% ہماری ٹیکسٹائل جو ہے وہ مطلب اس کی صنعتیں لگی ہوئی ہیں, اور ملک کی 60% جو ہے وہ اسی حوالے سے ایکسپورٹ بھی ہوتی ہے. لیکن خطرناک بات یہ ہے کہ یہ جو سیکٹر ہے یہ ہمارے ماحولیاتی یا کلائمیٹ انوائرمنٹل جو پرابلمز آ رہی ہیں, آلودگی, اس میں بڑے پیمانے پر اضافہ کر رہا ہے. تو آپ بحیثیت ایک KCCI کے فارمر پریزیڈنٹ بھی رہ چکے ہیں, آپ کے پاس سجیشنز کیا ہیں کہ ہم اپنی انڈسٹریز کو کس طرح کنورٹ کریں کہ یہ انوائرمنٹ کلین کے لیے ہم جا سکیں, جیسے آلٹرنیٹ بجلی کی طرف جا رہے ہیں, تو آپ کی کیا سجیشنز ہوں گی؟ دیکھیں اس میں تو آپ اس کے سسٹمز آتے ہیں جو آپ کا جو کاربن آپ خارج کرتے ہیں اس کو کنٹرول کرتے ہیں, اور فلٹرز اس میں لگے ہوتے ہیں, وہ اس کو بلاک کر دیتے ہیں اور وہ کاربن ہوا میں جانے سے روک دیتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی جو جس موضوع پہ بات ہو رہی تھی, ایک تو راشد صاحب جو بات کر رہے تھے نا, 1-2 چیزیں میں اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں ٹیکس کے لیے بھی ایک آپ کو ماحول جو ہے نا وہ بنانا ضروری ہے. میں اگر ٹیکس پیئر ہوں تو آپ نے خود اس چیز کا ذکر کیا کہ بھائی لوگوں کو اگر دیتے ہیں تو کہتے ہیں مجھے اس کے جواب میں کیا مل رہا ہے. آپ کہتے ہیں کہ 50% ٹیکس وہاں لوگوں پہ ہے, 50% معاف کیجیے گا راشد بھائی, جو آدمی, ہم تو یہاں صرف اس کو وہ دیتے ہیں, پینشن دیتے ہیں جو سرکاری ملازمت میں یا پرائیویٹ ادارے میں کوئی اگر اس طرح کا ہوتا ہے تو ہم اس کو کنسیڈر کرتے ہیں آفٹر 60 ایئرس. وہاں اگر آپ چلے جائیں تو یورپ ہو یا امریکہ ہو, وہ آپ نے 60 پورے کر لیے تو جو ٹیکس آپ نے دیا اسی ٹیکس سے آپ کو وہ لائف ٹائم آپ کو وہاں پینشن ملتی ہے, اور آپ کو ایک سپورٹ ملتی ہے فائنینشلی کہ میں اپنی زندگی کے دن, کیونکہ وہاں کا ایک ماحول ہے, وہاں ایک فیملی سسٹم جس طرح ہمارے یہاں شاید وہاں اتنا مضبوط اور پائیدار سسٹم نہیں ہے, تو ان کو ایک بڑھاپا اپنا یا عمر کا وہ حصہ جس میں شاید کوئی سب ساتھ چھوڑ جاتے ہیں تو آسانی سے وہ گزارنے کے لیے ان کو موقع ملتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ جو معاملات ہیں, اب ہمارے یہاں میں نے آپ کو کہا کہ ٹیکس کلیکشن کا جو مسئلہ ہے اس میں کیا آپ کو خامیاں نظر نہیں آتی؟ اس میں بے تحاشا خامیاں ہیں, اس کے اندر وہ لوگ ایسے ہیں جو کرپشن کو جنم دیتے ہیں. سر وہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے, اور ابھی شاید آپ کو میں شاید آپ کو مناسب نہیں لگ رہا کہ میں جس ٹاپک پر جا رہا ہوں یا بات کر رہا ہوں. نہیں, دیکھیں میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ بات تو پرائم منسٹر صاحب خود ایڈمٹ کر چکے کہ جہاں سسٹم فیلئر ہے ہم اس کو ٹھیک کر رہے ہیں. دیکھیں یہ ساری وہ باتیں ہم وہ باتیں جو آپ کر رہی ہیں نا, یہ ہم سالوں سے کر رہے ہیں. آپ کو نہیں پتا FBR میں بھی کتنی سسپینشن ہوئی ہیں, بڑے افسران کو ہٹایا گیا ہے, یہ آپ کو کیا انیشیٹو لگ رہا ہے؟ آپ لوگ کیونکہ آپ نمائندگی کرتے ہیں نا تاجر برادری کی, تو آپ کو تھوڑا آپٹیمسٹک ہو کے, تھوڑا حکومت کو اپریشیٹ کر کے, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ پرفیکشن ہر جگہ پر ہے, بالکل ہے. ابھی انہوں نے راشد صاحب نے ٹیکس کلچر کی بات کی, میں تو کہہ رہی ہوں کہ ٹیکس کلچر بالکل آپ کو لے کر آنا چاہیے. یہ بار بار جو پروگرام کرتے ہیں یہ ہیمرنگ اسی لیے ہوتی ہے کہ جہاں جہاں جو لوپ ہولز ہیں, جو خامیاں, اس کو ٹھیک کر کے آگے بڑھا جائے. میں تو صرف آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ صنعتوں میں جو فضائی آلودگی ہوتی ہے اس کو کس طرح کاؤنٹر کیا جائے. آپ نے فلٹر کی بات کی, مجھے بتائیں راشد صاحب کتنی فیکٹریز ایسی جو کام کرتی ہیں اس پہ؟ آپ کا ایک پورا ڈپارٹمنٹ ہے, اگر وہ پورا ڈپارٹمنٹ آپ کا اس کنٹرول کا اس چیز کو سر یہاں مسئلہ پتہ ہے کہ اس ملک میں ہر انسان دوسرے پہ بلیم دیتا ہے, ہر ادارہ دوسرے پہ بلیم دیتا ہے. انسان, میں اپنی اکاؤنٹیبلٹی پہلے کروں نا, پھر میں دوسرے سے بات کروں کہ آپ صحیح کریں. بتاتا ہوں, آپ سیمنٹ انڈسٹری کی بات کر لیں, وہاں پہلے یہ جو
रॉ मटेरियल जो उनको फर्नेस के लिए अपने इस्तेमाल करना पड़ता था, मैंने देखा वहाँ टायर्स आते थे और वो कट लगे हुए टायर्स होते थे और वो सारे उठा के भट्टी में डाल देते थे। अब वो टायर्स हर आदमी नहीं मंगवा सकता, पहले उसकी कमर्शियल भी इंपोर्ट होती थी। ये एनवायरमेंट वाले इसमें इन्वॉल्व हुए और इसका एक सर्टिफिकेट इशू करते हैं कि हाँ जी जिस फैक्ट्री में जाके इस्तेमाल होना है इसमें कार्बन का अखराज जो है वो उन्होंने कंट्रोल कर दिया सब चीज़ों पर। तो उसके बाद गवर्नमेंट उनको लाइसेंस देती है, उस लाइसेंस के ऊपर इम्पोर्ट कर सकते हैं, अदरवाइज इम्पोर्ट भी नहीं कर सकते और वो शिपमेंट भी वहाँ से नहीं हो सकती। ठीक है, चलिए। तो हम कर रहे हैं इस पे काम, ऐसा नहीं है कि हुकूमत नहीं कर रही है, इसमें ताजिर जो है ये सनतकार जो है ताउन नहीं कर रहा, बिल्कुल कर रहे हैं। बल्कि मैंने तो एक प्रपोजल ये दिया था अभी आप बजट में, उसमें जब बात हो रही थी कि देखें ओवरसीज पाकिस्तानी आपकी बहुत बड़ी एक सोर्स ऑफ इनकम है और आज भी बहुत सारे हमारे वो पाकिस्तानी खासतौर पे जो गल्फ में है, क्योंकि लेबर क्लास वहाँ ज़्यादा है, उसमें लिटरेसी रेट का बड़ा प्रॉब्लम है हमारे यहाँ, तो वो अमूमन अपनी सहूलत को, आसानी को देखते हुए, रुपए 2 रुपए का फ़ायदा देखते हुए वो हवाला और हुंडी का इस्तेमाल कर लेते हैं। अगर उसी चैनल में हम उसको बजाय प्रॉपर एक वो कर लें, स्ट्रीमलाइन कर लें सही से और हम उसको थ्रू प्रॉपर बैंकिंग चैनल से लेकर आए, तो उसमें मैंने कहा था आप इंसेंटिव दें, आप ये कहें कि गाड़ी हमारा ओवरसीज पाकिस्तानी इंपोर्ट कर सकता है, ठीक है ना, जो गाड़ियां आ रही है बाहर से, आप उसमें बैन लगा दें, आप सिर्फ कहें कि जी आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंपोर्ट कर सकते हैं, तो वो गाड़ियां जो आएंगी वो आपकी एक तो लाइबिलिटी के उनके ऊपर आएगा, तो फ्यूल का आपको सारा वो जो खर्चा है वो आपको बर्दाश्त करना है। मेरे ख्याल है स्वीडन में भी शायद ट्रांसपोर्ट से जो है ये आगे आने वाला कंट्रोल किया गया था। इससे ये होगा कि राशिद साहब जी, राशिद साहब, इस वक्त पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की मद में 60 रुपए फी लीटर वसूल किया जाता है। अगर ये तजवीज़ मंजूर कर ली जाती कार्बन टैक्स की, तो फिर फी लीटर कितनी लेवी आयद की जाएगी? देखिए, प्रेडिक्ट तो नहीं कर सकते। अभी मेरा ख्याल है जो बात चल रही है, जो न्यूज़ चल रही है, वो ये चल रही है कि जी चूँकि हमें नॉन टैक्सेशन रेवेन्यू को बढ़ाना है अपना, टैक्सेशन के सिलसिले में जब भी आप टैक्स के थ्रू अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए जानते हैं तो फिर असेंबली में मनी बिल जाता है, सियासतदानों के अपने मसाइल होते हैं, वो डायरेक्ट पार्ट नहीं बनना चाहते कि हम आवाम के ऊपर कोई बोझ डालें, तो वो ये इसके थ्रू कवर करना चाहते हैं। और मेरा ख्याल है कि जो बात यही चल रही है कि 60 प्लस सब कुछ करके 100-125 रुपए हद तक इसको लेवल लेंगे। बात बुनियादी ये है मोहतरमा, ये समझना चाहिए कि ये जो कार्बन लेवी है ये वाकई में हम कार्बन के यूज़ को डिस्करेज करने के लिए लगाना चाह रहे हैं या हम अपने फिस्कल बैलेंस को कंट्रोल करने के लिए लगाना चाह रहे हैं। बुनियादी बात मेरा ख्याल है नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए कार्बन लेवी सिर्फ और सिर्फ जो एमिशन है वो फ्यूल से नहीं होता, फ्यूल एक वन ऑफ द सोर्स है। अब मैं आपको बताऊं कि इंटरनेशनल जो हमारी एनर्जी है कमीशन है दुनिया का, वो जो सीमेंट और जो कंस्ट्रक्शन के कामों से जिस किस्म का कार्बन का एमिशन है और जो एनर्जी का अखराज है वो बहुत ख़तरनाक हद तक हाई है। तो अब लोग बैम्बूज़ के ऊपर आ गए, कंस्ट्रक्शन के लिए सारी चीज़ों के ऊपर आ गए। यूरोप की आपने बात की, पूरे यूरोप में कार्बन टैक्स का लेवी है, तकरीबन जर्मनी से लेके नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, इवन यूके तक पे। हमारे रीजन में इंडिया ने 1999-98 में कोयले की इंपोर्ट के ऊपर और लोकल के ऊपर 50 रुपए से फी टन से कार्बन टैक्स का इदराज किया और वो तकरीबन अब 400 रुपए उनके रुपए की हैसियत तक फी टन ले जा चुके हैं। अब प्रॉब्लम ये होता है कि इस कार्बन टैक्स का आप यूटिलाइजेशन कहाँ कर रहे हैं। अगर तो आप फिस्कल बैलेंस को ख़त्म करने के लिए कर रहे हैं तो जो आपने दूसरी बात फरमाई कि जी हम बॉन्ड इशू करेंगे, ये वो मुश्किल हो जाती है चीज़ें। मैं इस फील्ड का आदमी हूँ तो मुझे पता है कि आपको जब आप बताते हैं तो बुनियादी बात यह है कि अगर कार्बन लेवी आप लगाते हैं तो ये सिर्फ दिस वुड नॉट बी ओनली लिमिटेड टू फ्यूल्स, ये सारी चीज़ जाएगी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पे भी, ये जाएगी आपकी स्टील इंडस्ट्री के ऊपर, ये चीज़ डैमेज करेगी आपकी। फिर हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि इन्फ्लेशन वैसे ही है, मसला है लोगों की इनकम, जैसे आपने खत गुर्बत की बात की, पॉवर्टी लाइन की बात की, चीज़ें हाथ में नहीं हैं लोगों से। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इशू है, लेकिन हाँ स्टार्ट होगा ये पेट्रोलियम से क्योंकि वो इजी टू लेवी है, इजी टू कंट्रोल है। लेकिन ये हमें डिमॉन्स्ट्रेट करना पड़ेगा कि ये जो हम कार्बन टैक्स लगा रहे हैं इसका जो हम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं ये हम अपने फिस्कल इम्बैलेंस को कम करने के लिए नहीं कर रहे, बल्कि हम इसके नतीजे में इंसेंटिव दे रहे हैं कि कोई अगर अल्टरनेटिव एनर्जी का कोई प्रोजेक्ट लाता है तो हम उसको टैक्स की छूट देंगे। अगर कोई ऐसी चीज़ें लेकर आता है कि जिसमें बायोफ्यूल या हाइड्रोकार्बन यूज़ नहीं हो रही है तो हम उसको इंसेंटिव देंगे। अगर हम इस तरह इंसेंटिवाइज करना शुरू करेंगे चीज़ों को तब तो ये ख्वाब है कोई कार्बन टैक्स लगाए और उसका सामने किसी को नज़र आ रहा हो इंसेंटिव। लेकिन अगर ये सिर्फ मेरा जो इख्तिलाफ है पॉलिसी मेकर से इसी बात है कि अगर आप सिर्फ
اگر آپ صرف یہ فسکل امبیلنس کو ختم کرنے کے لیے لگا رہے ہیں تو یہ بات یقین جانیے کہ ہمارے لیے مسئلہ کریٹ کرے گی کہ آپ ایک چیز کو کان یہاں سے پکڑنے کے بجائے آپ الٹی طرف سے پکڑ لیں. ٹھیک ہے گوہر، آپ تو یقیناً تھوڑا وہ کہتے ہیں نا ڈوبتے ڈوبتے تیرنا آ ہی جاتا ہے، آپ کی ایکسپرٹیز تو کلائمیٹ میں ہے لیکن اکانومی سے بھی آپ بہت اچھی اس میں وہ کر لیتے ہیں. ابھی جس طرح ہم کلائمیٹ جسٹس کی طرف جا رہے ہیں اور جتنی جو ہمارے ڈونر ایجنسیز ہیں وہ جس طرح ہم پاکستان اپنا کیس لڑتے کہتے ہیں جی ہمیں اتنے فنڈ چاہیے اور ہر سال ہم دیکھتے ہیں کہ سیلاب اور اس سے، لیکن یہ جو ہم جب جیسے یہ بتا رہے ہیں کہ ان کو تھوڑا اختلاف ہے پالیسی میکر سے، آپ کی ایڈوائسز کیا ہو سکتی ہیں کہ ہم اس کو نافذ بھی کریں اور اس کے فائدے بھی اٹھائیں، نقصانات کم؟ دیکھیں یہ جو میں سمجھتا ہوں، انہوں نے تو کہا کہ کیونکہ فسکل بیلنس کو کرنے کے لیے کیا ہوا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں جو ان کی بات چیت ہو رہی ہے مختلف ڈونر سے، اس میں آپ کی کیا کنٹریبیوشن ہے، یہ سوال بھی اٹھایا جا رہا ہے. جی تو جب وہ ان کی کنٹریبیوشن ہے کہ دنیا کے مختلف ممالک جب کاربن ٹیکس دیتے ہیں تو آپ بھی دیں، تو پہلا تو وہ اس کو کرنے کے لیے کہ جی ہمارے ملک میں بھی کاربن ریونیو، تو وہ ریونیو جنریٹ ہو رہا ہے کہ ہم انوائرمنٹ کے حوالے سے بھی ریونیو، اگر ہماری معمولی سی 1% لیس دین 1% ہے تو ہم اتنا ٹیکس بھی وصول کر رہے ہیں اس حوالے سے. ویسے تو دنیا میں ابھی جو COP 28 جو ہوا تھا اس میں بہت ساری چیزیں ہوئی تھی اور بڑی زبردست ہوئی تھی، کنٹریبیوشن بھی کافی ہوئی. تو اس میں جو پیٹرولیم کمپنی ہے ان پر بھی ٹیکس کنٹریبیوشن دیا گیا، اور وہ ٹرانسپورٹیشن میں جو آئل شپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے اس پر بھی انہوں نے کنٹریبیوشن کے لیے ان کمپنیز پر بھی زور دیا. اس طرح سے وہ کنٹریبیوشن جو کر رہے ہیں دنیا میں وہ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے وہ انکریز ہو رہی ہے. تو وہ بڑی کامیاب ہوئی تھی اور اس میں بہت سارے اسٹیک ہولڈرس آئے تھے جو لاسٹ ایئر. لیکن اس میں ایک اور چیز ہوئی کہ جو 15 میں پیرس ایگریمنٹ جو ہوا تھا، تو پیرس ایگریمنٹ جو ہوا تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم کوشش کریں گے کہ 1.5 ٹیمپریچر تک جو انکریز ہو رہا ہے اس سے آگے نہیں بڑھیں. تو 2023 میں وہ چیز ہو گئی، ہم تھریش ہولڈ پر آ گئے ہیں ابھی. اور لانگ ٹرم کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ 2 ڈگری ٹیمپریچر کم کریں گے. مجھے تو نہیں لگتا جو ہے دنیا میں اس طرح سے کنٹریبیوشن ہو ہی نہیں رہی کہ 2 ڈگری یعنی کہ کلائمیٹ چینج یعنی انڈسٹریل پیریڈ جو تھا ریولیوشن، اس دور کے میں جب جو ٹیمپریچر ایوریج دنیا میں ایگزسٹ کرتا تھا، لیکن وہ تو اتنا ایگزسٹ کرتا تھا کہ دنیا کا کبھی کبھی ایک آدھ سال کاربن ٹیکس جو ہے وہ کلائمیٹ چینج کو روکنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے. نہیں، کاربن ٹیکس کلائمیٹ یہ ایک سمجھ لیں آہستہ آہستہ لوگ ڈسکریج ہوں اور انرجی الٹرنیٹ سورس آف انرجی کی طرف آئیں. مین آبجیکٹو اگر مین آبجیکٹو اگر میں پاکستان کے حوالے سے نہیں کر رہا، دنیا بھر کے حوالے سے پڑے گا نا. ہاں ڈیفینیٹلی پڑے گا. جب انوائرمنٹ پہ فرق پڑے گا تو کلائمیٹ نہیں دیکھیں پاکستان کے حوالے سے میں نے اپنا اوپینین ڈفرینٹ دیا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ہم وہ کنٹری نہیں ہے، ہمارے ملک کا مائنڈ سیٹ ابھی وہ نہیں ہے، ہم اتنے وہ نہیں مطلب کہ اس لیول پر نہیں ہے. جیسے ابھی بات ہو رہی تھی نا کہ وہ ٹیکسیشن پر، تو ٹیکسیشن پر ٹیکس نظر بھی آنا ہوتا ہے نا، ٹیکس دینا ہوتا ہے تو نظر آنا بھی ہوتا ہے، اس کی پرفارمنس بھی ہوتی ہے. تو وہ دونوں طرف سے ہوتی ہے بات ایکچولی. ڈاکٹر ایوب مہر اکانومسٹ ہیں، ہمیں جوائن کر چکے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. سر اب یہ آپ اس پہ کیا اپنا اوپینین دینا چاہیں گے؟ حکومت جو ہے اس وقت کاربن ٹیکس لگانے پر غور کر رہی ہے، اس کے ملٹیپل کازز پہ تو ہم بات کر رہے ہیں، لیکن اہم یہ کہ ایک تو ہمارا انوائرمنٹ بھی صاف ہوگا، دوسرا جو ہم کلائمیٹ جسٹس کے لیے عوام دنیا کی طرف جاتے ہیں تو پرسنلی ہمارا اپنا ایک انیشیٹو تو ہوگا کہ جی ہم دیکھیں ہم نے اپنے ملک میں یہ سب کچھ کیا ہے. تیسرا IMF بھی چاہتا ہے کہ آپ ٹیکس نظام کو بڑھائیں، اس میں بھی یہ چیز شامل ہو جاتی ہے. دیکھیے 2 چیزوں کو میرے خیال میں ہم سپریٹ رکھیں، ان کو مکس نہیں کریں گے. پہلی بات یہ کہ دنیا بھر میں جو کاربن ٹیکس کاربن ایمیشن کو کم کرنے کے لیے جو ایک ٹیکس کا بھی نظام ہے، مانیٹری سسٹم بھی ہے، پھر بانڈز بھی، گرین بانڈز وغیرہ بھی ہیں. یہ جتنی بھی چیزیں ہیں جو کاربن ایمیشن کو کم کرنے کے لیے ہیں، یہ ایک سپریٹ ایشو ہے. اور ٹیکس ریونیو کی کلیکشن کو بڑھانا وہ ایک ڈفرینٹ ایشو ہے. یہ جو کاربن ٹیکسز کو جو انٹروڈکشن ہے، یہ بیسیکلی اس کا پرائمری آبجیکٹو آنا نہیں ہوتا. یہ ٹیکس بڑھانے کے لیے نہیں بلکہ یہ ماحولیات سے ریلیٹڈ ہے، انوائرمنٹ کو بہتر بنانے کے لیے کاربن ایمیشن کم کرنا بیسک اس کا پرائمری آبجیکٹو وہ ہوتا ہے. اب اس میں اب 2 طرح کے ویوز پائے جاتے ہیں. اس میں ڈس ایگریمنٹ ہے. ایک وہ اسکول آف تھاٹ ہے جو امریکنز کا ہے، جو امریکن فالو کرتے ہیں، وہ اسکول آف تھاٹ ہے جو یورپین یونین جو ہے وہ جس کو ریپرزینٹ کرتی ہے، جس کو ایڈوکیٹ کرتی ہے. امریکن سسٹم یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کیونکہ وہاں امریکن سوسائٹی جس طرح کی لبرل، تو وہاں کے جو آئیڈیالوجی ہے اسی کو وہ ریفلیکٹ ہو رہی ہوتی ہے، کاربن ٹیکس لگایا جائے یا نہ لگایا جائے. امریکن کا موقف یہ ہے کہ آپ کاربن ایمیشن کو اگر دنیا بھر سے کم کر رہے ہیں اور اس کی ضرورت ہے کم کرنے کی، تو کنٹریز کو آپ بالکل انسینٹیوائز کیجیے، انکریج کیجیے وہ ٹیکس لگائے ان چیزوں پر جہاں سے کاربن ایمیشن، جیسے لیدر انڈسٹری ہے یا اس طرح کی جو انڈسٹری جہاں سے کاربن ایمیشن بڑھتی ہے، ان کو ٹیکس لگائیں تاکہ وہ اس کو ریڈیوس کریں یا وہ اس طرح کا اکوپمنٹ میں انویسٹمنٹ کریں جس سے ایمیشن کم ہو ٹیکس کے ذریعے.
پھر وہ ایک ان کی گرین مانیٹری پالیسی بھی انہوں نے انٹروڈیوس کرائی ہے کہ اگر وہ انڈسٹریز جو کاربن ایمیجن کو بڑھانے کا سبب بنتی ہے ان کو اگر بینک لون دیتے ہیں گرین مانیٹری پالیسی کے تحت، اگر ان کو لون دیتے ہیں تو وہ لون زیادہ انٹرسٹ ریٹ پر دیا جائے. یعنی کہ وہ انٹرسٹ ریٹ بڑھانے کی بات کرتے ہیں، ٹیکس بڑھانے کی بات کرتے ہیں، کاربن ٹیکس کی بات کرتے ہیں. ٹیکس بڑھانے کی بات کرتے ہیں، لیکن ایف بی آر کو ڈیجیٹائز بھی کرنا کے حوالے سے بھی بات ہوتی ہے، تو وہ بھی بہت ضروری ہے کہ جلد اس کو کیا جائے. دیکھیے وہ ایک ایشو ہے اس کا، کاربن سے ڈیجیٹلائزیشن تو نہیں میں تو آپ نے 2 موقع پیش کیے نا، میں نے آپ سے پوچھا کہ ہمارا ریونیو جنریٹ ہوگا، اس کو آپ نے الگ رکھا، اس کو الگ بات کی. میں نے دوسرا موقف سے پیش میں نے بھی نہیں بتایا، میں نے تو ابھی امریکن کا موقع بتایا کہ ایک تو ٹیکس کے ذریعے آپ کر سکتے ہیں، دوسرا جو ہے دوسری پاسبلٹی جو یورپین یونین کا موقف ہے وہ کہتے ہیں ٹیکس کا بڑھانا حل نہیں ہے. اس کو بھی بہت ساری کنٹریز اس کو فالو کرتی ہیں. اچھا. بلکہ جو کاربن ایمیجن کو کم کر رہی ہیں جو انڈسٹری، جو گرین ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کر رہی ہیں جو انڈسٹری، ان کو سبسیڈائز کریں، ان کو انسینٹیوز دیں، ٹیکس نہ لگائیں، ان کو سبسڈیز دیں تاکہ ان کو انسینٹیو ملے اور وہ اس ٹیکنالوجی پر جائے. اچھا تیسرا جو ہے وہ ابھی آپ نے بھی تھوڑا سا ڈسکس کیا تھا، میں آپ کی ڈسکشن سن رہا تھا، گرین بانڈ اگر پاکستان لانچ کرتا ہے، یہ دیکھیے ذہن میں رکھیے، گرین بانڈ کا تعلق ٹیکس سے نہیں ہوگا کہ ہم یہاں ٹیکس دے رہے ہیں یا نہیں. گرین بانڈ جب ایشو ہوتے ہیں تو گرین بانڈ کا آبجیکٹو یہ ہوتا ہے کہ ان بانڈز کے ذریعے جو پیسہ ریز کیا جائے گا، جو کیپٹل ریز کیا جائے گا، وہ کیپٹل صرف ان پروجیکٹ میں یوز ہوگا جو گرین انڈسٹری سے بلانگ کرتے ہوں گے، جو وہ ٹیکنالوجی اڈاپٹ کریں گے جو کاربن فری ہوگی یا کاربن ایمیجن جس سے نہیں بڑھ رہے ہوں گے. وہ پیسے وہاں یوٹیلائز کیے جائیں گے. تو اس کا ٹیکس سے نہیں ہوگا ڈائریکٹ تعلق. لیکن بہرحال ٹیکس کا آئی ایم ایف بھی کہہ رہا ہے ڈیجیٹلائزیشن، تو میں خود آپ کے پروگرام میں بار بار کہتا رہا ہوں پہلے کہ ڈیجیٹلائزیشن تو انتہائی ضروری ہے. اگر ہمیں ٹیکس کی کلیکشن بڑھانی ہے، ریٹ نہ بڑھائیں، آپ خود ہی بیس بڑھ جائے گا جب ڈیجیٹلائزیشن کی طرف آپ جائیں گے. اور آئی ڈونٹ نو کہ واٹ آر دی ریزن بہائنڈ دس، کہ کیوں اس سے اوائڈ کیا جاتا رہا ہے ماضی میں. یہ تو بہت پہلے یہ اسٹیپ ہونا چاہیے تھا. آج کی آئی ٹی کی دنیا میں یہ کوئی مشکل اسٹیپ نہیں ہے، بہت آسان ہے. ڈیجیٹلائزیشن سے لوگوں کو بھی سہولت ملے گی، ٹیکس پیئرس کو بھی آسانی ہوگی اور ٹیکس کلیکشن یقینی طور پہ بڑھ جائے گی. ٹھیک ہے. تو سر یہ ایک حکومتی اندازوں کے مطابق یہ جو کاربن ٹیکس لگایا جا رہا ہے، اس سے حکومت جو ہے 120 ارب روپے اس کی آمدنی متوقع ہو سکتی ہے، لیکن صوبوں کے حوالے سے بتائیے گا کہ صوبوں پر اس ٹیکس سے کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ دیکھیں ابھی یہ تو چیز ڈیسائیڈ کرنی ہے کہ یہ جو ٹیکس ہوگا یہ فیڈرل گورنمنٹ کلیکٹ کرے گی. ایف بی آر کے نظام جو ہے اس موجودہ نظام کے تحت ہوگا. فیڈرل گورنمنٹ بھی کچھ بہت سارے ٹیکسز میجورٹی تو ایف بی آر کے ذریعے کلیکٹ کرتی ہے، بٹ ادر دین ایف بی آر بھی تھوڑے سے ٹیکسز ہیں جو کلیکٹ ہوتے ہیں. تو اس ٹیکس کا میکینزم ابھی تک کوئی کلیئر نہیں ہے کہ فیڈرل سسٹم میں ہوگا یا پوائنٹس کو کہا جائے گا کہ وہ کلیکٹ کریں. اور لیکن ایک چیز کلیئر ہے، یہ جب ٹیکس لگایا جائے گا تو یہ نہیں کہ یہ سب پر نہیں لگایا جائے گا، یہ صرف ان انڈسٹریز پر یا ان پروجیکٹ پر لگایا جائے گا جو کاربن ایمیجن کا سبب بن رہے ہیں. ٹھیک ہے. تاکہ وہ اپنا ایکوپمنٹ چینج کریں. اس کی لمیٹیشنز ہیں، ایسا نہیں کہ جنرلائز کر کے جی ایس ٹی کی طرح سب پر لگا دیا جائے گا. تو کلیکشن ڈیفینیٹلی ہوگی، لیکن اس کے ساتھ یہ ہمیں ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ صرف مخصوص انڈسٹریز. اچھا، اس وقت چونکہ ایس آئی ایف سی کو لے کے ہم بہت زیادہ حکومت کی کوشش کر رہی ہے کہ پاکستان میں سرمایہ کاری بڑھے، تو ایسا تو نہیں کہ اس ٹیکس سے کچھ اس پہ کوئی متاثر ہوگا کوئی بیرونی سرمایہ کار یا نہیں، بلکہ اس سے تو میں سمجھتا ہوں پازیٹیو اثر پڑے گا. اس کا پازیٹیو پڑے گا. یہ وہ ٹیکس ہے جو ایف ڈی آئی کے لیے بہتر ثابت ہوگا، اس لیے کہ پاکستان میں ایک مسئلہ ہے بہرحال یہ کہ انوائرمنٹ کا ایشو ہے. اور آپ دیکھیں 2-3 سال سے تو اب سب نوٹ کر رہے ہیں نا کہ ناردرن ایریاز میں، اے پی میں، سندھ میں جو 2-3 سالوں میں بارشوں کی وجہ سے جو پرابلم ہوئی ہے وہ سب کو پتہ ہے، اور اس سے کیا کیا نقصانات ہوئے ہیں. تو جو فارن انویسٹر آئے گا وہ انوائرمنٹ کو لازمی دیکھتا ہے، کلائمیٹ کو دیکھتا ہے، نیچرل ڈیزاسٹر تو نہیں ہے یہاں، اس کو دیکھتا ہے. تو یہ میرا خیال ہے اگر ٹیکس لگایا جاتا ہے اور پراپر یوٹیلائز بھی کیا جاتا ہے، یہ بھی شرط ہے یوٹیلائز بھی پراپر ہو. اگر وہ پراپر یوٹیلائز کیا جاتا ہے تو ایف ڈی آئی اٹریکٹ ہوگی، ایف ڈی آئی ڈسکریج بھی ہوگی، ایف ڈی آئی کو انسینٹیو ملے گا اس ٹیکس. ٹھیک ہے سر. ابھی دوسرا سوال آپ سے، دوسرا ٹاپک بھی ہمارا اس وقت شامل ہے، تو آپ سے بات کر لیتی ہوں کہ یہ جو اس وقت غربت کی لکیر کی بڑی بات کی جاتی ہے
اور پاکستان میں یقیناً غربت کے خاتمے کے لیے حکومت اس وقت کوششیں بھی کر رہی ہے، اس پر تو ہم پروگرام سے پہ بات کریں گے. ذرا یہ ڈیفائن کر دیجیے گا کہ غربت کی لکیر کا تعین کس بنیاد پر کیا جاتا ہے، کیونکہ ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے کہ 39.9% جو ہے وہ خط غربت پہ ہیں اور 22% جو ہے وہ پاورٹی لین سے نیچے ہیں، تو اس کو تھوڑا سا ڈیفائن کر دیجیے گا. جی میں ڈیفائن کرتا ہوں. یہ بیسیکلی میں کوشش کرتا ہوں اس کو بالکل نان ٹیکنیکل طریقے سے بتاؤں تاکہ یہ ایک عوامی طور پر یہ پروگرام ہے لوگوں کی طرف. تو میں اس کو کوشش کروں گا کہ نان ٹیکنیکل غربت کی لکیر جو ہوتی ہے جو ہم بناتے ہیں یہ کنٹری وائز ہوتی ہے، بلکہ بعض کا سٹی وائز ہوتی ہے. انٹرنیشنل لائن نہیں ہوتی کہ $2 سے نیچے $1 سے نیچے والے. دیکھا یہ جاتا ہے کہ جس علاقے میں جس ملک میں یا جس پروینس میں غربت کی لائن کو کیلکولیٹ کیا جا رہا ہے وہاں ایک منیمم ریکوائرمنٹ ہوتی ہے لوگوں کی پر ڈے کتنے پیسے چاہیے کہ وہ مناسب کھانا کھا سکے، جو ریکوائرڈ کیلوریز ہیں اس سے پورے کر سکیں، مناسب جگہ رہ سکیں اور مناسب کپڑے پہن سکیں مناسب سے، تاکہ وہ اپنی زندگی کو برقرار رکھ سکیں. اس کے لیے ان کو منیمم ایک دن میں کتنے پیسے چاہیے. جی اچھا، اب کتنے پیسے چاہیے، ایک تو یہ چیز. دوسری چیز یہ کہ ظاہر ہے اگر انفلیشن ہوگا، پرائزز بڑھیں گی تو پیسوں کی ریکوائرمنٹ بھی بڑھ جائے گی. اگر پرائزز کم ہوں گی تو پیسوں کی ریکوائرمنٹ بھی کم ہوگی. ان کو وہ اسٹیمیٹ لگایا جاتا ہے کتنے پیسے چاہیے. جتنی پاپولیشن اس علاقے کی اس ریکوائرڈ جو پیسوں کا اسٹیمیٹ ہوتا ہے اس سے کم آ رہی ہو پر ڈے، ان کی آمدنی پر ڈے کم ہو، انہیں ہم کہتے ہیں یہ غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے. ٹھیک ہے سر، شارٹلی بس بتا دیجیے گا. آخری کوشچن ہے کہ ورلڈ بینک نے بسپ کے جو اقدامات ہیں اس کو سراہا بھی ہے، تو مزید حکومت کو کیا ایسے ریلیف پیکیجز لانے چاہیے کہ غربت میں کچھ کمی آ سکے؟ دیکھیں اصل تو ہے اکنامک پالیسی. اس کے غربت کو اگر کم کرنا ہو تو اکنامک پالیسی میں دو چیزوں پہ ہٹ کیا جاتا ہے. ایک تو انمپلائمنٹ کم کی جاتی ہے، پورا زور لگایا جاتا ہے امپلائمنٹ پالیسی ایسی لائی جائے کہ انمپلائمنٹ کم ہو جائے. انمپلائمنٹ کم ہونے کا مطلب ہے لوگوں کو آمدنی ہوگی، انکم بڑھے گی، گھرانوں کی ہاؤس ہولڈ کی انکم بڑھے گی. دوسرا انفلیشن کم کیا جاتا ہے کہ پرائزز کم ہوں گی تو لوگوں کو چیزوں کی ایکسس میں آ جائیں گی، لوگ وہ چیزیں بائی کر سکیں گے. یہ دو اقدامات ہوتے ہیں، لیکن ان کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ پھر میڈیم ٹرم یا لانگ ٹرم میں آتے ہیں. جو امیڈیٹ ہوتا ہے نا، فوری طور پہ ہم چاہیں کر تو فوری طور پر نہ امپلائمنٹ کم ہو سکتی، نہ انفلیشن کم ہو سکتا. فوری طور پر اسٹیپن کے پروگرام ہوتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں احساس پروگرام ہے، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے. اس طرح کے سپورٹ پروگرام اسٹیپن جن میں دیا جاتا ہے امیڈیٹلی، تو وہ ایک شارٹ ٹرم حل ہوتا ہے، لیکن وہ کوئی ظاہر مستقل حل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے وقت دیا. سعید صاحب، ہم ہمیشہ یہ جو عام فہم زبان میں بات کرتے ہیں جی خط غربت کی لکیر اور اس سے نیچے والی بات، تو ایک جو اسٹینڈرڈ جو فکس کیا جاتا ہے پوری دنیا میں، میرا خیال ہے یومیہ اجرت کے حوالے سے، تو وہ ڈالرز میں کیا جاتا ہے. 2.15 ایک ہمارے وہ ان لوگوں کی وہ ہے یومیہ آمدنی جو اس سے نیچے ہیں، اس سے نیچے ہے، خط غربت سے نیچے ہے، یعنی وہ 600 یا 630 روپے پر ڈے کماتے ہیں. منتھلی کیلکولیٹ کیا جائے اس میں ان کو کبھی ویجز ملتے ہیں، کبھی نہیں ملتے ہیں. یہ جو ورلڈ بینک کی رپورٹ آئی تھی اس میں انہوں نے کہا کہ اس کی بڑی وجہ جو ہے وہ غیر مستحکم سیاسی صورتحال ہے جس سے غربت آپ کی بڑھتی ہے. تو یقیناً پاکستان میں ڈیزاسٹر رہا ہے پچھلے وہ جو 4 سال کی حکومت رہی اس میں ہم نے جو دیکھا. اس وقت کیا سچویشن دیکھ رہے ہیں؟ حکومت چاہ بھی رہی ہے کہ بہت سارے چیلنجز میں ایک چیلنج یہ بھی ہے، اور یہ تو یہ ایک عام آدمی سے بہت زیادہ کلوز ہے، ایک غریب طبقے سے بہت زیادہ کلوز ہے. جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. اس میں اصل میں ایک دو باتیں ہیں. ون آف دی فیکٹر جو آپ نے کہا نا، یہ ون آف دی فیکٹر ضرور ہے کہ مستحکم حکومت کا ہونا یہ انویسٹر کو اٹریکٹ کرتی ہے کہ حکومت کی لانگ ٹرم پالیسی ہوں گی اور یہ اپنی ٹرم پوری کرے گی تو ہم آرام سے یہاں پہ سرمایہ کاری کر سکتے ہیں. دوسری چیزیں جہاں پہ انویسٹر جا رہا ہے اس کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جی وہاں کا انوائرمنٹ کیسا ہے، وہاں کے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کیسی ہے، اور لیبر کا کیا ہوا ہے، اسکلڈ بندے مل جائیں گے نہیں مل جائیں گے، بیسک نیسیسٹیز کا جو معاملہ ہوتا ہے ان کو بھی کنسیڈر کیا جاتا ہے ساری چیزیں. اس کے بعد یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. دیکھیں ہم ہمیشہ سے سنتے ہوئے آئے ہیں بچپن سے لے کے آج تک کہ آپ کی اکانومی بیس کرتی ہے ایگریکلچر کے اوپر. دیکھیں آپ نے ٹیکسٹائل کی بات کی، پاکستان کی 40% ایکسپورٹ ٹیکسٹائل کی ہے. ہم ٹیکسٹائل پہ بات کرتے ہیں اکثر، آپ کے ایک پروگرام میں بھی بات کرتے ہیں. تو ہم شاید اس لیے اس ٹیکسٹائل میں ہمارا سروائیول ہے کہ اس کا را مٹیریل آج بھی جو ہے نا وہ ہمارے پاس ہے، اور کاٹن ہم گرو کرتے ہیں خود اور اس کو ویلیو ایڈ کر کے. میں نے وہ وقت بھی دیکھا ہوا ہے ٹی پی ایکس کے گوڈاؤن میں ہے کراچی میں، جب ہم بیلز ایکسپورٹ کرتے تھے
कॉटन बेल्स एक्सपोर्ट करते थे, रॉ कॉटन यानी एक्सपोर्ट करते थे। और आज उसके बाद हमने देखा कि हमने स्पिनिंग भी अपने यहाँ शुरू करी, फिर उसके बाद हमने वीविंग भी शुरू करी, फिर उसके बाद हमने गारमेंट्स का भी काम शुरू किया। आज हम कॉटन एक्सपोर्ट नहीं करते, सम टाइम शॉर्टेज हो जाता है तो इम्पोर्ट करते हैं, हालात चेंज हो गए। तो इसी तरह आप अगर देखें बेरोजगारी ख़त्म करनी है तो आपको लिटरेसी रेट जो है ना उसका बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दुनिया इतनी तेज़ी से आगे जा रही है कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ अब एक आम आदमी को भी मिल सकती हैं। और ये बात मैं आपको बताऊं कि अब लोग मुलाजमतों की तरफ जो है ना उनको अब देखना चाहिए नहीं, वो खुद से रोजगार अपना जनरेट करने का सोचें। आपने BISP की बात की, मैं थोड़ा सा इख्तलाफ रखता हूँ। यकीनन एक ऐसा आदमी जिसकी आमदनी महदूद है या खत गुर्बत से नीचे, अमूमन ऐसे लोगों को कंसिडर किया जाता है इस प्रोग्राम में, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ। आप उनको कैश न दें, आप उनको सपोर्ट करें, उनको मंथली ग्रोसरी जो है उसमें सपोर्ट करते हैं। राशन कार्ड की एक स्कीम थी एक ज़माने में, आप उनको वो दे दें। अमूमन ये होता है इस किस्म की गरीब औरतें जो है ना घर में, उनकी पावर नहीं होती, वो वहाँ का जो इलाके का जो उनका मर्द है या घर का सरबराह है, वो सारा उनसे वो नकद रकम छीन के ले जाता है और उनके हाथ बेचारे गरीब हो गए, फैमिली के हाथ कुछ नहीं लगता। तो इसको दूसरी तरीके से सपोर्ट करेंगे, ग़िज़ाई अजनास की सूरत में उसके घर में कुछ ना कुछ पड़ा हो, आटे रोटी का प्रॉब्लम ना हो। राशिद साहब, आलमी बेंचमार्क जो होता है वो खत गुर्बत वाली जो हम फिगर्स बता रहे हैं, वो क्या हर मुल्क के अलग अलग होते हैं? क्योंकि पाकिस्तान के हालात तो मुख्तलिफ हैं यहाँ पर। नहीं, मेरा ख्याल है मैं इख्तलाफ करूँगा जो उन्होंने कहा था। खत गुर्बत से जो बेंचमार्क है UN का और UNFP का फूड प्रोग्राम का, वो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कैलोरीज है कि उस शख्स को मिल रही है कि वो अपने आप को सस्टेनेबल तौर पे अगले दिन देखना चाहता है। डॉलर टर्म में प्लस कैलोरी वाइज दोनों वाइज है कि जी अगर ये अमाउंट नहीं मिल रहा है, जैसे आपके इलाके में अगर थरपारकर चले जाए आप, तो वहाँ पे जो बहुत बड़ा मसला है वो न्यूट्रिशियस फूड का है। वहाँ पे जो बच्चे माजूर होते हैं, बहुत बड़ी तादाद में मरे हुए पैदा हो रहे होते हैं, लोगों की तवज्जो नहीं होती। अब वहाँ पे जो खत गुर्बत है या थोड़े से ही फासले के ऊपर लोग अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वहाँ पे आके वो नहीं हो रहा। वजह सारी की सारी ये है कि जब फैमिन आ जाता है या जब हो जाता है तो उनका जो न्यूट्रिशियस लेवल है, जो कैलोरीज जो उनको मिलना चाहिए माओं को, वो नहीं मिलती। नतीजतन बच्चे भी के सेहतमंद नहीं रहते। बहरहाल खत गुर्बत की डॉलर टर्म में और कैलोरी टर्म में दोनों में डेफिनेशन है, और वो वर्ल्ड वाइड, अफगानिस्तान में जैसे बहुत सारे लोग खत गुर्बत से नीचे रह रहे हैं और वहाँ पे जिस वक्त भी जंग छिड़ जाती है तो फिर एक बहुत बड़ा वो शुरू हो जाता है कि और लोग पॉवर्टी लेवल पे चले जाएंगे। तो बात सारी की सारी ये होती है कि जैसे कि अभी सईद साहब ने फरमाया कि जो खत गुर्बत से लोगों को उठाने के लिए चाइना में भी बड़े बुरे हालात थे, लेकिन जो बात हुई, जो आपने अभी बात की, तो पॉलिटिकली कंसिस्टेंट पॉलिसी का चलना। बात यह है कि आज राशिद हैं तो एक पॉलिसी चल रही है, कल सईद साहब आते हैं एक दूसरी पॉलिसी। तो बुनियादी बात ये होता है, और ये सिर्फ बीबी मैं इंटरनेशनल इन्वेस्टर की बात नहीं करूंगा, लोकल इन्वेस्टर भी कंसिस्टेंसी इन पॉलिसी चाहता है। आप जो ऐड करना चाह रहे हैं चार्टर ऑफ इकोनॉमी की आप बात कर रहे हैं, यानी कि वो तो बहुत एक लंबी बात हो जाएगी ना, मैं तो सिर्फ एक मुख्तसर सी बात कर रहा हूँ। नतीजतन ये होता है कि जो शख्स भी पैसा लगा रहा होता है उसको भी प्रोटेक्शन चाहिए। देखिए बड़ी आसान बात है सोशलिस्ट पैडल पे बैठ के या उस पैडल पे कि जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होनी चाहिए, सबों को पैसा मिलना चाहिए, सबको। ना तो ये दुनिया में कभी हुआ है और ना प्रैक्टिकली होगा। जो लोग अपना जहन अच्छा चलाते हैं, जिनमें सोचने समझने की सलाहियत होती है, वो हमेशा आगे रहेंगे। जो लोग रिस्क लेना जानते हैं वो हमेशा उन लोगों से आगे रहेंगे जो पैसे को जकड़ के रखते हैं। ये एक दुनिया का मुसल्लमा उसूल है। तो मैं सिर्फ मुख्तसर सी बात करना चाह रहा हूँ, और वो ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे ये जो खत गुर्बत की और उसकी सबसे बुनियादी चीज़ जो बात की हमारे सईद साहब ने बात की, और वो ये है तालीम पे, एजुकेशन। बिल्कुल एजुकेशन अगर नहीं, अच्छा एजुकेशन के ये नहीं कि 10 क्लासें हम निकाल दें। अब बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिसपे लोगों की अप स्किलिंग की जा रही है। जैसे हमारे यहाँ कंप्यूटराइज बेसिस के ऊपर ग्राफिक डिजाइनिंग, अब अप स्किलिंग चाहिए। छोटा सा वाकया मैं आपको बताऊंगा, सिर्फ छोटा सा। अमेरिका से जॉब जा रही थी, हाँ ट्रम्प साहब के दौर में अमेरिका से जॉब जा रही थी, तो टिम कुक से, जो कि स्टीव जॉब्स के बाद एप्पल के CEO बने, उनसे किसी ने पूछा आप फैक्ट्री अमेरिका में क्यों नहीं लगाते, आप सारी चाइना में लेके जाते। उसने कहा जनाब मैं आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल दूं, टूलिंग मैन्युफैक्चरिंग का एक हमें हल्का सा इंजीनियर चाहिए होता है। हम जब अमेरिका में वो ढूंढने जाते हैं टूलिंग का, तो हमें बड़े मुश्किल से मिलता है, और जब हमें चाइना में किसी जगह जाता हूं तो आई ऑलवेज फाउंड अ स्टेडियम फुल ऑफ टूलिंग इंजीनियर। तालीम के साथ हुनर को भी बहुत ज्यादा ये मसला है। सर आप क्या समझते हैं, गुर्बत का सबसे बड़ी वजह जो मेरे दोनों मेहमानों ने डिस्कस किया वो है, या आपकी नजर में कुछ और भी है, और हुकूमत को क्या? गुर्बत जो पर कैपिटा इनकम किसी भी कंट्री की है, मुख्तलिफ रीजन में मुख्तलिफ होती है। कराची में रहने वाले की डिफरेंट होगी, और कराची से 150 किलोमीटर खीरथर के इलाके में जो रहेगा
ان کی ڈفرینٹ ہوگی پر کیپیٹا انکم ادھر رہنے والے لوگوں کی. اسی طرح تھر میں جو لوگ رہتے ہوں گے یا بلوچستان میں جو لوگ رہتے ہوں گے ان کی ڈفرینٹ ہوگی. خط غربت تو سیم ہے نا, پر کیپٹا سے تو ہے. بات کرنا چاہتا ہوں ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں. یہ جو کلائمیٹ چینج کی بات آپ کر رہے ہیں نا, اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان میں 8-10 سال سے بارشیں نہیں ہو رہی تھی, لیکن اب تسلسل کے ساتھ بارشیں ایسٹرن اور ویسٹرن سسٹم. لیکن اس کا تعلق اس سے نہیں. میں صرف جو سوال کرنا چاہتا ہوں, لیکن مجھے کنکلوڈ کرنے دیں کہ دنیا میں جو ہے جیسے چائنا کی مثال دی, جاپان کی مثال دی, یا وہ ممالک جو مڈل ایسٹ کے ممالک ہیں جہاں پر جو جی ڈی پی ہے وہ نیچرل ریسورسز سے آ رہا ہوتا ہے, اور وہ ممالک جو کہ مین پاور سے یوز کر رہے ہوتے ہیں ان کا جی ڈی پی دیکھے, دونوں میں آپ نے فرق دیکھے تو سمپلی بات ہے کہ اسکلس اینڈ ایجوکیشن جن ممالک میں ہیں وہ امپورٹ کر کے بھی را مٹیریل کو ویلیو ایڈڈ بنا کے وہ ایکسپورٹ کر کے دنیا سے کر رہے ہیں, اور ان کی 6,000+ پر کیپیٹا انکم ہے. تو دس از اے ڈفرنس کہ وہ ممالک جو نیچرل ریسورسز سے لے رہے ہیں, حالانکہ وہ بھی مطلب کہ بہتر ہیں, ہم سے تو بہتر ہیں, لیکن فرق کیا ہے کہ ایجوکیشن اور اسکل جن ممالک میں ہے وہ ان کی بڑے کی پوائنٹ ہے یہ تو آپ نے جو بات کی. ٹھیک ہے, تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. پروگرام بڑی اچھی ڈسکشن کے ساتھ چلا, اور ناظرین حکومت تو یقین انیشیٹو لے بھی رہی ہے. آئی ایم ایف اور بسپ کے درمیان جو مذاکرات ہوئے, ورلڈ بینک نے بسپ کے اقدامات کو سراہا بھی ہے. حکومت جو ہے بہت سارے ایجوکیشن کیئر ٹرانسفر پروگرامز جو ہیں ان کو بھی لے کر آ رہی ہے, مختلف اور بھی ریلیف پیکیجز ہیں. ساتھ ساتھ دنیا میں 2030 کی جو ایک پریڈکشن کی ورلڈ بینک نے کہ وہ انتہائی غربت کے خاتمے کا وعدہ کیا ہے. تو دیکھتے ہیں UN اس پہ کیا پروگرام, اور جو خاص طور پہ جو غریب ممالک ہیں, جو ترقی پذیر ممالک ہیں, ان کے لیے کیا وہ ریلیف دیتی ہے. پروگرام سے اجازت, اللہ نے کے بعد.